ایک مسئلہ ہمارے ہاں نسوانی ناموں کا ہے، یعنی لڑکیوں کے جو نام ہوتے ہیں ان کا اصول بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کے نام کا دوسرا حصہ شادی سے پہلے کسی فرضی نام پر ہوتا ہے اور شادی کے بعد شوہر کے پہلے نام پر، یعنی بی بی یا خانم، اس طرح کے سیکنڈ نیم رکھ دیے جاتے ہیں، جو کہ یقیناً ایک غیر اسلامی طریقہ ہے۔ لڑکی کا نام ہمیشہ اپنے باپ اور باپ کے خاندانی نام کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ آزادی نسواں کے علمبردار مغرب کے اکثر ممالک میں شادی کے بعد عورت کے نام میں باپ کا نام تبدیل کر کے شوہر کا نام ڈال دیا جاتا ہے، یعنی اس کا تشخص ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم جیسے پاکستانی اسلامی نظام کو چھوڑ کے اہل مغرب کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں اور عورت کی شناخت کو بھی مٹا رہے ہیں، جس پر کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا۔ لڑکیوں کے ناموں کی بات کی جائے تو یہاں ایک اور مسئلہ غور طلب ہے کہ لڑکیوں کے جو نام ہیں ان میں خاندانی نام سے پہلے ایک سے زائد زنانہ نام نہیں آنا چاہیے۔ مثلا جمیلہ بطول جمالی یا زینب فاطمہ فاروقی۔ تو علماء کے مطابق اسلامی نظام کے لحاظ سے ایک لڑکے یا لڑکی کے نام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ مؤنث صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب باپ کا نام نامعلوم ہو، یا پھر وہ اولاد ایک ایسے جوڑے کی ہو جس کی شادی نہیں ہوئی۔ اب اگر کسی لڑکی کا نام نورین قدسیہ شمسی ہو اور اسے کسی وجہ سے سعودی عرب یا کسی اور عرب ملک جانا پڑے تو وہاں نورین کو قدسیہ شمسی کی ناجائز اولاد سمجھا جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصیہ بنت عمر کا نام تبدیل کر کے جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا رکھ دیا تھا، کیونکہ عاصیہ کے معنی ہیں نافرمان اور گنہگار۔